دوسری بات، اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت لازمی رکھیں، آل رسول کے ساتھ محبت لازمی رکھیں، ان کی عزت اور تکریم جو ہے وہ اپنے پر واجب کر لیں، اپنے واجب کر لیں۔ ہمارا کام جو ہے ان کی عزت کرنا ہے، کس وجہ سے؟ کہ وہ آل رسول ہیں۔ ہم نسبت کو دیکھیں گے کہ وہ آل رسول ہیں۔ آخری بات کر کے یہ فقیر اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہے، پھر بات آپ کی اچھی طرح سمجھ میں ابھی آ جائے گی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے وقت کے بڑے پہلوان تھے، شاہی پہلوان، اور آپ کا چیلنج تھا کہ جو مجھے ہرائے اس کے لیے بادشاہ کی طرف سے بڑا انعام و اکرام تھا۔ تو کافی لوگ آئے لیکن وہ آپ کو ہرا نہیں سکے۔ اب عرصہ گزر گیا، کوئی بھی شاہی پہلوان کو چیلنج میں آتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا اور شاہی پہلوان بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ اتنے میں ایک درباری آیا، اس نے آ کے کہا کہ حضور، بادشاہ کو آ کے کہا کہ حضور والا، باہر ایک نوجوان آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں شاہی پہلوان سے مقابلہ کروں گا۔ کافی عرصے بعد کانوں میں یہ بات آئی کہ کسی نے شاہی پہلوان کو چیلنج کر دیا ہے۔ تو بادشاہ کے بھی کان کھڑے ہوئے، شاہی پہلوان بھی چونک گئے کہ آج کون ایسا بندہ آ گیا جو مجھے چیلنج کر رہا ہے۔ اس کو بولا اندر بلا کے لاؤ۔ جب اندر وہ اس نوجوان کو لے کر آئے تو وہ تو بڑا کہیں سے پہلوان نہیں لگ رہا تھا، بڑا کمزور سا نوجوان، بڑا غریب المفلوق الحال شخص تھا۔ تو بادشاہ نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، شاہی پہلوان نے بھی اوپر سے نیچے تک دیکھا، بولے یہ۔ تو بادشاہ نے کہا میاں خیریت تو ہے؟ کہا جی آپ کا ہے کہ شاہی پہلوان کو جو ہرا دے تو انعام اکرام ہے آپ کی طرف سے، تو میں وہ چیلنج قبول کرتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کیوں اپنی زندگی کے پیچھے پڑے ہو؟ آپ جاؤ اپنا کام کرو، آپ تو پہلوان لگتے بھی نہیں ہو۔ انہوں نے کہا جی میں پہلوان ہوں یا نہیں ہوں، آپ کی طرف سے چیلنج ہے، میں مقابلہ کرنے کو تیار ہوں، بات ختم ہو گئی۔ اس بات کا بادشاہ کے پاس جواب تھا نہیں۔ بات تو درست ہے، وہ ہارے یا جیتے وہ بات کی بات ہے نا، آپ نے چیلنج دیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، تاریخ طے ہو گئی کہ فلاں تاریخ کو فلاں دنگل میدان کے اندر کشتی ہوگی۔ اب چونکہ بڑے عرصے بعد کسی نے شاہی پہلوان کو مقابلے کے لیے للکارا تھا تو لوگوں میں بھی ذوق و شوق ہوا، بڑا بے چینی بھی ہوئی اور بڑی شہرت ہو گئی کہ بھائی فلاں دن تو مقابلہ ہوگا۔ میدان سج گیا، لوگ آ گئے، بادشاہی پہنچ گیا، جوری جج وہی پہنچ گئے۔ اب سب گھڑیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، شاہی پہلوان بھی آ گیا، نہیں آیا تو وہ نوجوان نہیں آیا ابھی جس نے چیلنج کیا تھا۔ جب وقت قریب قریب آنے لگا نا اور کچھ منٹ رہ گئے مقابلہ شروع ہونے میں، تو لوگوں میں آپس میں چیمگوئی شروع ہوئی کہ یار بھائی ہمارا بادشاہ بھی عجیب آدمی ہے۔ ایک نوجوان آیا جو اجنبی تھا، کبھی کسی نے اس کو دیکھا بھی نہیں، وہ آیا اور وہ چیلنج دے کے چلا گیا اور بادشاہ نے اس کی بات پہ یقین کر کے اتنی ساری مخلوق اکٹھا کر لی۔ پتہ تو کرتے کون تھا، کہاں سے آیا تھا، وہ سب کو بیوقوف بنا کے چلا گیا، سب کو اکٹھا کر لی یہاں پہ، اور وہ کہاں آئے گا، وہ کہاں آئے گا۔ ٹائم مقابلے کا بالکل سوئی جیسی کانٹے پر پہنچی نا، اس ٹائم پر کانٹا آیا تو قریب تھا کہ جج یہ اعلان کرتا کہ آج بھی شاہی پہلوان بلا مقابلہ منتخب ہو گیا ہے، جیت گیا ہے، کیونکہ جس نے چیلنج کیا تھا وہ آیا ہی نہیں۔ اسی اسنا میں دیکھا دور سے دھول مٹی اڑتی ہوئی نظر آئی، تو کسی نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، وہ دیکھو مٹی اڑ رہی ہے، ہو سکتا ہے شاید وہ بندہ آ رہا ہے۔ تو جب وہ دھول مٹی چھٹی تو دیکھا کہ وہی نوجوان بھاگتا ہوا آ رہا تھا، سانس کا پھول رہا، چہرہ مٹی سے، کپڑے مٹی سے ہٹے ہوئے، بال بکھرے ہوئے۔ اور جب وہ آیا تو لوگوں کی جان میں جان آئی کہ بھائی آ گیا جس نے چیلنج دیا تھا، لیکن وہ یہ بھی تشویش تھی کہ یار یہ تو کہیں سے پہلوان لگتا ہی نہیں ہے، یہ کہ لڑے گا کیسے، اس کا تو حال ہی برا ہے، لیکن یہ کہ آ گیا ہے، یہ چیلنج دے کے گیا تو وقت پہ پہنچ بھی گیا ہے۔ اب دونوں اترے میدان میں اترے تو پہلوانی کے کچھ اصول ہوتے ہیں نا، پہلوانی کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔
تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، پنجہ لڑاتے ہیں۔ جب پنجہ لڑایا نا، جب پنجے میں پنجہ دیا تو اس نوجوان نے شاہی پہلوان سے کہا کہ شاہی پہلوان اپنا کان میرے منہ کے قریب کر۔ تو اس کی بات میں ایسی تاثیر تھی کہ شاہی پہلوان نے اپنا کان اس کے منہ کے قریب کیا۔ اس نے کہا شاہی پہلوان بات سنو، بات یہ ہے کہ میں پہلوان نہیں ہوں، صاف سیدھی سچی بات یہ ہے کہ میں پہلوان نہیں ہوں، مجھے کشتی کرنی آتی نہیں۔ بات اتنی ہے، اب یہ تو بیچ میں میدان کے بیچ میں لڑ رہے تھے نا، پبلک تو چاروں طرف تھی، کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ گفتگو کیا کر رہے ہیں، یہ تو یہاں کشتی کی تیاری چل رہی ہے، ساتھ ساتھ کی گفتگو چل رہی تھی۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ شاہی پہلوان میں ایک سید زادہ ہوں، میں ایک سید زادہ ہوں اور مفلوق الحال ہوں، غریب الوطن ہوں، میرے ساتھ بچے بھی ہیں جو شہر سے باہر میں نے جنگل میں بٹھائے ہوئے ہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی پورے نہیں ہیں کہ میں ان کو باہر لے کر آؤں۔ میرے ساتھ جو خواتین ہیں، جو بچے ہیں، ان کو پلانے کے لیے دودھ کے پیسے نہیں ہیں، بچوں کو کھلانے کے لیے میرے پاس روٹی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، روزانہ میں شہر میں آتا ہوں مزدوری کے لیے، مجھے مزدوری نہیں ملتی۔ آج مجھے پتہ چلا تھا، اس دن مجھے پتہ چلا کہ چیلنج دیا ہوا ہے، تو جو اس چیلنج کو قبول کر لے، جیت جائے تو اس سے بادشاہ انعام دے گا۔ تو شاہی پہلوان آج تو میرا کہنا مان لو، میں سید زادہ ہوں، میں آل رسول ہوں، اپنا حال میں نے تم سے کہہ دیا ہے، آج تم میری خاطر ہار جاؤ، آج تم یہ کشتی میری خاطر ہار جاؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل بروز قیامت فتح کی دستار اپنے نانا جان کے ہاتھ سے تمہارے سر پہ بندھواؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اب شاہی پہلوان کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے چند لمحات تھے، ایک طرف وہ شاہی منصب تھا جو عرصہ دراز سے ان کے پاس چلا آ رہا تھا، اور دوسری طرف سید زادہ تھا کہ سید زادے کی بات مانتا ہوں تو ساری عزت کھا کے مل جانی ہے جو دنیا کی طرف سے ملی ہوئی تھی، منصب ملا ہوا تھا شاہی خاندان کا، وہ سب ملیا میٹ ہو جائے گا لیکن آخرت بن جائے گی۔ اچھا، اب یہ بھی کنفرم نہیں تھا کہ وہ جو سامنے بندہ آیا ہے اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے، سید ہے بھی کہ نہیں ہے۔ بات تو اصل میں یہ تھی، بات تو یہ تھی کہ وہ سید ہے بھی کہ نہیں، لیکن شاہی پہلوان نے جب جیسے ہی سنا کہ کہنے والا کہتا ہے کہ میں سید زادہ ہوں، اس سے آگے اس نے سوچا نہیں، اور دوسرے ہی لمحے شاہی پہلوان نے فیصلہ کر لیا، اور اس نے سید زادے سے کہا کہ سید زادے آپ ایسا کرو، یہ دکھانے کے لیے میں پنجہ لڑا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہم تھوڑا سا آگے پیچھے ہوں گے، اور پھر تم مجھے ایک جھٹکا مارنا، میں نیچے گر جاؤں گا، تم میرے اوپر چڑھ کے بیٹھ جانا، بس کشتی ختم۔ دنیا کو دکھانے کے لیے 2-3 انہوں نے پینترے بدلے، اور آخر میں پھر شاہی پہلوان کو انہوں نے پٹخنی دی، وہ نیچے گرا اور یہ اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ جیسے اوپر چڑھ کے بیٹھے تو بھائی چاروں طرف شور بج گیا کہ بھائی شاہی پہلوان ہار گیا، شاہی پہلوان ہار گیا۔ بادشاہ کو بھی دھچکا لگا کہ یہ کیا ہوا ہے، لیکن فیصلہ تو ہو چکا، کشتی تو جیت گیا۔ اب شاہی پہلوان جو عرصے دراز سے شاہی پہلوان کے منصب پہ چلا آ رہا تھا، وہ میدان میں پڑا ہوا تھا، اور لوگ آئے اور اس نوجوان کو کندھوں پہ اٹھا لیا۔ اب لوگ گزر رہے ہیں اور لوگوں کے قدموں سے اڑنے والی دھول مٹی شاہی پہلوان کے منہ پہ پڑ رہی ہے۔ اب کوئی اس کو پوچھ بھی نہیں رہا، کیونکہ دنیا میں تو منصب کو سلام ہوتا ہے نا، کرسی کو سلام ہوتا ہے۔ اب اسے کوئی نہیں پوچھ رہا، شاہی پہلوان کچھ دیر پہلے شاہی پہلوان تھا، اب نہیں ہے، ابھی تم مقابلہ ہار چکے، اب تم ہارے ہوئے ہو۔ وہ جو جیت گیا اسے کندھوں پہ اٹھا لیا گیا، وہ لوگ لے کے وہاں چلے، بادشاہ نے انعام و کرام سے اس کو نوازا۔ ادھر سے شاہی پہلوان نے سب کے جانے کے بعد اٹھے اور ایک فاخرانہ انداز سے، شکست انداز میں نہیں، فاخرانہ انداز میں اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چلے، ایسے جیسے مقابلہ جیت کے جا رہے ہیں۔ بظاہر ہارے تھے لیکن چال ایسی تھی جیسے مقابلہ جیت کے جا رہے ہیں۔ اپنے گھر پہ گئے، گھر پہ جا کے رات کو جب سوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ السلام فرمایا کہ جنید، تم نے ہمارے بیٹے کی لاج رکھی ہے،
اور ہمارے بیٹے نے تم سے کہا تھا کہ حشر کے دن اپنے نانا کے ہاتھ سے تمہارے سر پہ فتح کی دستار بدلاؤں گا. تو فرمایا جنید ابھی حشر تو دور ہے نا, قیامت دور, آؤ ہم تمہارے سر پر ابھی دستار فضیلت دستار ولایت باندھتے ہیں. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اس شاہی پہلوان جن کا نام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بعد میں مشہور ہوئے اسلام سے, ان کے سر پر حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے دستار ولایت باندھی اور یہ انعام دیا. وہ منصب چھوٹا تھا, دنیا کا منصب, دنیا کا منصب چھوٹا تھا. آپ کو جو منصب اس وقت عطا کیا گیا حضور کی ایک ہی رات کے اندر, اس لمحے کے اندر عطا کیا گیا, صرف ولایت نہیں, اس وقت کے تمام اولیاء کے سردار کہلائے. سبحان اللہ. سید الطائفہ, سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. جب صبح ہوئی نا, تو صبح ہوئی تو آپ نے جب دروازہ کھولا تو وقت کے اولیاء آپ کے گھر کے سامنے ہجوم کھڑا ہوا تھا. وقت کے اولیاء آپ کے گھر کے سامنے موجود تھے اور سب کہہ رہے تھے جنید مبارک ہو, جنید مبارک ہو. اسی مبارکباد کو وصول کرتے آپ نے دیکھا کہ وہ سید زادہ دور سے ہاتھ ہلاتا ہوا وہ جا رہا تھا, شکریہ کے انداز میں کہ بادشاہ نے انعام کرام سے نواز دیا تو شکریہ کے انداز میں جا. تو سید زادے کا ادب کرنے کی وجہ سے ولایت مل گئی پہلوان کو, نمازیں پڑھنے سے نہیں ملی, اس کو ادب رسول کی وجہ سے. سید زادے کا ادب حضور کی وجہ سے کیا نا, حضور کی وجہ سے ادب کیا کہ حضور, اس نے اپنے آپ کو حضور سے جوڑ دیا ہے. تو اگر بالفرض آپ کے پاس, کہنے کا مقصد ہے, اگر بالفرض آپ کے پاس کوئی آتا ہے اور وہ ضرورت مند بھی ہے اور اپنے آپ کو پلس کہتا ہے کہ میں آل رسول ہوں, آل رسول ہوں, تو اس سے آپ اس کا سرٹیفکیٹ نہ مانگیں کہ بھئی آپ مجھے دکھاؤ آپ کہاں سے سید زادہ ہو, میں مجھے کیسے پہچانوں آپ. اگر آپ مجھے بتا دو, کوئی پروف دو سید ہو, تو پھر میں آپ کی مدد کرتا ہوں. یار ویسے ہی کتنے بھکاریوں کو آپ دے دیتے ہو, رو دھو کے لوگ بناوٹی انداز میں لے جاتے ہیں نا, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ بناوٹی انداز میں لے جاتے ہیں, وہ لنگڑے ہوتے ہیں, لنگڑے بن کے آتے ہیں اور وہ آپ کا دل پسی جاتا, آپ ان کو دے دیتے ہو. تو وہ کہہ رہا ہے اپنے منہ سے کہ میں سید زادہ ہوں. اب سید زادے کو بھیک نہیں دی جاتی, یہ یاد رکھنا. کبھی بھی اگر یہ خدمت کرنے کا موقع مل جائے کہ سید زادے کی, تو بس خدمت سمجھ کے ہی مدد کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو ساتھ دی کہ کسی سید زادے کی خدمت کرنے کا موقع مل گیا. تو جو بھی حسب توفیق ہو, جو بھی حسب توفیق ہو, وہ آپ اس کی خدمت کر دیں, لیکن اس سے پروف نہیں مانگنا. اگر وہ سید زادہ نہ بھی ہوا, سید زادہ وہ نہ بھی ہوا, تو وہ جانے خدا جانے رسول جانے. ٹھیک ہے, ہم نے اپنے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کی نسبت دیکھتے ہوئے اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو اس کو پیش کرتے ہوئے, نہ معذرت, نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے معذرت. تو یہ جو معاملات ہیں نسبتوں کے حوالے سے, جو امام عالی مقام کے ساتھ ہماری جو تعلق ہے, ہماری نسبت ہے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے. تو امام علی مقام نے جو ہمیں درس دیا اپنی شہادت کے ساتھ, ہمیں اس سبق کو, اس درس کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کو صحیح معنی میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. ممکن ہے آپ حضرات نے سوچا ہو کہ آج محرم ہے 10 تاریخ, تو واقع کربلا بیان ہوگا, جو عموماً سنتے آئے ہیں. تو اس فقیر نے اصل میں یہ خیال کیا ہے کہ 2 سالوں سے, گزشتہ سال سے, کہ واقع کربلا وہ جو ہوا ہے وہ اپنی جگہ ہے. اور ایک بات تو یہ کہ وہ واقع کربلا کی جو باتیں ہیں وہ اس فقیر کے بیان کرنے سے باہر ہوتی ہیں, یعنی اس کو بیان کرنے کے لیے بڑا جگر چاہیے, بڑا حوصلہ چاہیے, تو وہ ممکن نہیں ہو پاتا ہے. آپ نے جو حضرات سنا اس فقیر کی زبان سے, تو اس کو بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس فقیر کی آنکھوں میں اتنے آنسو آتے ہیں کہ وہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے, تو پھر تسلسل جاری رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وہ بیان سے باہر. بس یہ کہ یہ کیا کم ہے کہ امام علی مقام نے جو قربانی دی ہے, ہم اس کے مطابق اس کو جان کر عمل کرنے کی کوشش کر لیں. اصل میں سبق یہ, لیکن ہر سال سنتے رہیں, ہر سال سنیں اور آنسو بہا کے پھر کرنی اپنی ہے, تو پھر آنسو بہانے کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر آنسو بہانے کا فائدہ کیا ہوا؟ اپنے اندر انقلاب لے کے آنا ہے تو ان کی تعلیمات پہ عمل کریں.
وما علینا الا البلاغ.